السلام علیکم ناظرین، پروگرام آج مبارک کے ساتھ بہت خطرناک حالات، کچھ چیزیں آپ کے سامنے آج میں لاؤں گا، مگر پہلے ذرا یہ جوید لطیف کی بات سنتے ہیں، یہ کیا کہتا ہے جی۔ لوگ تھے جو دونوں موقعوں پہ کمیٹی کی میٹنگ میں ایک ہی لوگ تھے طاقتور، انہوں نے سہولت کاری تو دی، جب چاہتے ہیں طاقتور حلقے اور حلقوں میں بیٹھے لوگ تو وہ اس کی آڑ میں سزا تو اپنے ناپسندیدہ لوگوں کو دیتے ہیں، مگر یہ آئین قانون حقیقی مجرم، طاقتور مجرم تک پہنچنے سے کیوں دور رہتے ہیں؟ آج آپ دیکھ لیں کہ سائفر جب بات کی جاتی تھی اور دو نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ میں ایک عمران خان نے چیئر کی اور دوسری شہباز شریف صاحب نے کی سائفر کے حوالے سے، اور دونوں میں یہ کہا گیا عمران کی موجودگی میں بھی اور اس کی غیر موجودگی میں بھی کہ نہ کوئی سازش ہوئی ہے اور نہ ہی عدم اعتماد کے لیے کوئی باہر سے فنڈ ریزنگ ہوئی ہے، مگر پھر بھی وہ بولتا رہا تو اس پہ ہاتھ کس نے ڈالنا تھا؟ اداروں نے ڈالنا تھا، مگر اس وقت بھی جو طاقتور لوگ تھے جو دونوں موقعوں پہ کمیٹی کی میٹنگ میں ایک ہی لوگ تھے طاقتور، انہوں نے سہولت کاری تو دی، مگر اچھا یہ میں نے اس لیے آپ کو سنوایا کہ گورنمنٹ ان کی ہی ہے مگر طاقتور لوگ کوئی اور ہیں۔ آپ سب کو پتا ہے کہ طاقتور لوگ کون ہے۔ اس وقت میں سائفر پہ بات نہیں کروں گا کیونکہ کافی اس پہ بحث چل رہی، شام کو دیکھیں گے دوبارہ۔ جو میں بات آپ کو بتانی چاہتا ہوں کہ اداروں نے عمران خان پر ہاتھ ڈالنا، اداروں نے عمران خان پہ ہاتھ کیوں نہیں ڈالا، یہ ہے سوال۔ آپ کے علم میں ہے کہ عمران خان کو ایک دفعہ گرفتار بھی کیا گیا، اس کی تذلیل بھی کی گئی، اپنی طرف سے ان کو کھلی چھٹی تھی کہ آپ نے عمران خان کو پکڑنا، رینجز استعمال کریں، فوج کرے، پولیس کرے، کوئی ایجنسی کرے، عمران خان کو آپ نے گرفتار کرنا۔ مگر جب عوام کا رد عمل آیا تو ان کو اپنی پڑ گئی۔ طاقتور ادارے جو تھے انہوں نے جو کچھ کیا، 9 مئی کے بعد جو ڈرامے بازی شروع ہوئی وہ آپ سب کے سامنے، ابھی تک وہ ڈرامے چل رہے ہیں، قسط وار، کبھی کوئی قسط آ جاتی ہے، کبھی کوئی رول آ جاتا ہے، اور یہ میں بتا دیتا ہوں کہ ابھی کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ اب طاقتور لوگوں نے جو نون لیگ ہے، جو پی ڈی ایم کا ٹولہ ہے، ان کی چھترول کا فیصلہ کر لیا۔ یہ بڑی ایک اہم بات آپ کو میں بتا رہا ہوں۔ اگلے چند ہفتے لگیں، چند دن لگیں، کسی وقت بھی ہوا یہ ہے کہ ثناء اللہ ہوا، یہ دوسرے ان کے جو بھی لوگ ہیں، شہباز شریف ہو، انہوں نے خوب عمران خان کے خلاف نفرت کی جو بولیاں لگائی، کوئی کسی طرح بولتا رہا، کوئی کسی طرح بولتا رہا، لیکن عوام عمران خان کے ساتھ رہی۔ ان کو طاقتور لوگوں نے، یہ بڑی اہم بات میں اب آپ کو بتانے لگا، طاقتور لوگ آپ سمجھیں کہ ان سے ہے جو آپ کے ذہن میں آئے وہی ہے۔ ان کو طاقتور لوگوں نے یہ ٹاسک دیا تھا کہ آپ نے عمران خان کو راستے سے ہٹانا ہے۔ یہ ابھی تک اس میں کامیاب نہیں ہو سکے کیونکہ اب جو کچھ چیزیں لیک ہو رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ 25 تاریخ کو، 25 جولائی اسی مہینے میں عمران خان کو یہ جو سائفر ہے اسی سلسلے میں طلب کیا گیا ہے، ایف آئی اے نے طلب کیا۔ اب یہاں پہ ایک خطرناک کھیل کھیلنے کا پروگرام بن چکا ہے، وہ یہ ہے کہ عمران خان کو گرفتار کر کے یا تو غائب کرنا ہے یا پھر اسے جان سے، جو ان کا پروگرام ہے اللہ رحم کرے، یا پھر برا کسی نہ کسی طرح راستے سے ہٹانے کے لیے ان کو اب جو چوروں کا ٹولہ ہے، طاقتور لوگوں نے کہا کہ آپ کے پاس اب ٹائم کم ہے، مقابلہ سخت ہے اور آپ نے یہ کام ڈالنا ہے۔ یہاں پہ ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے
یہ 3 ہفتے کا بھی ڈرامہ چلا تھا کہ گورنمنٹ جا رہی ہے، پتہ نہیں کب جا رہے ہیں. میں تو پہلے کہتا تھا کہ یہ سب جھوٹ ہے. اگر آپ میرے پرانے پروگرام دیکھ لیں تو میں کہتا تھا مجھے ان پہ اعتماد نہیں ہے، یہ بکواس کرتے سب، جھوٹ بکواس ہی ہوتی ہے نا. اب یہاں پہ جو آ کے یہ جیویل لطیف سے یہ بیانات دلوائے جا رہے ہیں، پریس کانفرنس کرائی جا رہی ہے کہ آپ، کیونکہ ایسے انہوں نے بندے رکھے ہوئے جو آ کے اس طرح کی پریس کانفرنس کریں گے، اور اپنی ان کی ڈیوٹی صرف یہی ہے. وہ یہ ہے کہ اگر عمران خان کو کچھ ہوتا ہے، جو طاقتور لوگ ہیں وہ یہ چوروں کے ٹولے کے ذریعے وہ سب کچھ کروانا چاہتے ہیں. یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ طاقتور لوگ جو ہے وہ صرف عمران خان کے ساتھ کھیل رہے ہیں، وہ ان کے ساتھ بھی کھیل رہے ہیں. یہ بڑی اہم بات ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، کوئی آپ کو نہیں بتائے گا. اور ان کے ذریعے عمران خان کو نقصان پہنچانے کے بعد ان کی کبختی آنی ہے، کیونکہ عوام نے جب سڑکوں پہ نکلنا ہے تو طاقتور لوگوں نے کہنا ہے جناب ان کی دور حکومت میں یہ کام ہوا ہے، ہم ان کو پکڑتے ہیں، ان کو عدالتوں میں لے کے جاتے ہیں. فوجی عدالتوں میں تو نہیں لے کے جائے گے، یہ جو بھی ہوئی. تو یہ اگر کام نہیں کرتے عمران خان والا تو تب بھی طاقتور لوگوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ان کی چترول جو ہائی لیول کی ہے وہ کرنی ہے. اور اگر یہ کرتے ہیں تو پھر عوام کے ذریعے ان کی چترول جو ہے وہ مقدر میں لکھی گئی ہے. اب ان کے لیے ہے پریشانی کہ ہم جائیں تو جائیں کہاں. 14 مہینے میں ہم نے اپنے تو اربوں روپے کے کیس معاف کروا لیے. میں تو سنتا ہی نہیں ان کی یہ کیس معاف کروانے کی، کہ جب یہ آئے تھے تو آئے اسی کام کے لیے تھے. قوم کا تو کوئی انہوں کو فکر نہیں تھا، یہ قوم کے لیے تھے، آئے نہیں تھے. اب ان میں جو بڑے بڑے حرام خور ہیں، جو نچوڑ ہے، وہ سر جوڑ کے بیٹھ گئے ہے کہ بچنا کیسے ہے، کہ یہ اگر ہم کام کر دیتے ہیں تو ہماری تو نسلوں جو ہیں انہوں نے کہاں رہنا ہے، یورپ جائے، کہیں بھی جائے. پی ٹی آئی والے بڑے مضبوط ہیں، ہر بندے نے وہ اپنے موبائل میں ٹک ٹاک لگایا ہوا ہے، ایک میسج آنا ہے اور اس کے بعد یہ لوگ آپس سے باہر ہو جائیں. کیونکہ 10 سے 15 ہزار لوگ بتایا جا رہا ہے جیلوں میں ہے، ان پہ تشدد بھی کرتے ہیں، کھانا بھی نہیں دے رہے، مگر وہ جو لوگ بیٹھے ہوئے وہ کہتے ہیں جی ہم عمران خان کے ساتھ، آپ مار دے ہمیں. ان کو بھی پتا ہے کہ باہر بھی آگے تو بھوک سے مر جائیں گے. جو ملک کی حالت ہے، جو ملک کے حالات، ان کو بھی پتا ہے کہ یہاں پہ کس طرح زندگی گزارنی ہے، کتنی مشکل ہے. تو یہ ان کو اذیت بھی دے رہے ہیں، تشدد بھی کر رہے، سب کچھ کر رہے، مگر اس کے بعد بھی کوئی نتائج نہیں ان کے لیے. اب یہ 25 تاریخ کو، کیونکہ اس وقت یہ بھی میں بتا دوں کہ جیسے ہم پروگرام کریں گے میڈیا پہ یہ لوگوں کے ذہن میں آ جائے گی چیز، پھر ہر بندے کا دھیان اس طرف جائے گا. اس دن یہ کیا کام ڈالتے، انہوں نے کیا کاروائی کرنی ہے، کیا ڈرامہ اس دن کرنا ہے، اس کے متعلق اس وقت مکمل یہ چوروں کا ٹولہ جو ہے پریشان بھی ہے، اور ایک دوسرے کو بتا بھی دے کہ ایسے کریں گے تو ایسے ہو جائے گا، ایسے کریں گے تو ایسے ہو جائے گا، ایسے کریں گے تو ایسے ہو جائے گا. اب یہاں یہ صاحب بتا رہے کہ طاقتور لوگ دونوں طرف کھیل رہے ہیں، مقصد یہی تھا بتانے کا. اب ان کے لیے تو نہ ان کی پی ٹی آئی کے ٹولے کی کوئی حیثیت ہے، نہ ان کے لیے اس وقت دوسروں کی، عمران خان کی صرف ان کے لیے یہ پرابلم بن گئی ہے کہ عمران خان کی مقبولیت میں اضافہ ہے، عوام پسند کرتی، اور عوام کے پاس بھوک اور ننگ کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اور جب بھوک اور ننگ ہوتا ہے تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ پہلے ہم تو ڈوبے ہیں صنم تجھ کو بھی ڈوبیں گے. یہ میں صحیح بات آپ کو بتا رہا ہوں. تو یہاں پہ جو آج بھی سوشل میڈیا پہ خواتین ہیں، مرد ہیں، جتنے لوگ بھی ہیں ہمارے یہ چینل کو بھی دیکھتے ہیں، کامنٹس میں بھی لکھتے ہیں، وہ اکثریت جو ہے 99% جو ہے وہ عمران خان کے حق میں. ایک آدھا بندہ ہوتا ہے جو تھوڑا بہت اختلاف رکھتا ہے، مگر آٹے میں نمک کے برابر بھی جو عمران خان کے مخالفین ہیں وہ نہیں ہیں. صرف وہ امیروں کا ٹولہ میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں، مگر عام پبلک عمران خان کے ساتھ. اگر یہ اس مدت میں طاقتور لوگوں کو خوش نہیں کرتے تو پھر بھی ان کی کم بختی ہے. اگر یہ خوش کرتے ہیں تو پھر بھی
عوام کے ذریعے بھی ان کی کم بختی ہے اور طاقتور لوگوں کے ذریعے بھی ان کی کم بختی ہے۔ فیصلہ کیا یہ کریں گے جتنے یہ عقل مند ہیں؟ میرا خیال ہے کہ 13-14 پارٹیوں کے مل کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ زرداری جو ہے وہ اپنے مشورے دے رہا ہے، وہ چاہ رہا ہے کہ نون لیگ غائب ہو جائے، اب تو میرا بیٹا وزیر اعظم بن جائے، وہ مریم بن جائے، فلاں بن جائے، فضل الرحمان چاہ رہا ہے میرا بن جائے۔ تو یہ جنگ اقتدار کی جو ہے یہ بڑی خطرناک ہے۔ کرسی ہمارے تو آپ کو پتہ ہے چھوڑتے نہیں کوئی بھی۔ تو جناب یہ انتظار کیجئے 25 تاریخ تک، دور نہیں ہے، اس دن آپ کو پتہ چلے گا۔ لیکن جیسے یہ سوشل میڈیا پہ شور پڑے گا پھر ان کا دماغ جو ہے تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے گا کہ یار یہ تو پہلے ہی لیک ہو جاتی باتیں، لوگ پہلے ہی بتانا شروع کر دیتے ہیں، پہلے ہی کیسے ان کو پتہ چل جاتا ہے ہمارے دماغوں۔ تو بڑا اہم یہ ایک مسئلہ ہے، دیکھتے ہیں کہ یہ اب کیا کریں گے، عمران خان کو کس طرح قابو کرتے ہیں اور یہ کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ جڑے رہے ہمارے ساتھ، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔